حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں۔ یہی ہماری اپنی ذات سے منافقت ہے۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ خوش رہنے کے لیے بے وقوف آدمی سے ہمیشہ دور رہیں۔ کسی کی اصلیت اور کم ظرفی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امیر اور غریب دونوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتا ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کوئی نہیں۔ تمام بوڑھوں کی نصیحتیں نہ سنیں۔ یاد رکھو کہ احمق بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ سچائی ہمیشہ لوگوں کے درمیان بحث سے ہی سامنے آتی ہے۔ ترقی کے بارے میں سوچیں، آپ کے کام میں خود بخود بہتری آ جائے گی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا۔ والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا انہیں حد سے زیادہ بدتمیز بنا دیتا ہے۔ محبت میں مبتلا شخص اگر جنگ میں بھیج دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کے بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ خود کو ہر اس انسان سے دور کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے جدا کرتا ہے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ کشتی صحرا پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے لیکن کشتیاں صحرا کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہونا سیکھیں۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ وہ بڑی چیزیں تھیں۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے مشورہ کیا کرو۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے اس کا اپنا بہترین کردار ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ دشمن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اسے اپنا دوست بنا لو۔ خواہش مند ذہنوں کو بعض اوقات نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سمجھدار رہنے کے لیے بے وقوف بنے رہو۔ جذبات اور لوگوں میں نہیں، خیالات اور کاروبار میں سرمایہ کاری کریں۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اصل غلطی وہ ہے جس سے انسان کچھ نہیں سیکھتا۔ اس شخص کے لیے ساری دنیا کی معافی کافی نہیں جو اپنے پسندیدہ شخص سے اداس ہو۔
ان چالاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہو۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھ لے۔ غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں، دراصل خود کو بدنام کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ جو لوگ آپ کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ غصہ وہ واحد کیفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند وہ ہے جو ان سے ترقی کرتا رہے۔ اوروں کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ اپنی ایک الگ پہچان بنائی جائے۔ اپنے فیصلے بار بار بدلنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہوں کہ زندگی سے لطف اٹھانا ہی بھول جائیں۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو لیکن آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے۔ تعریفیں تھوڑی کم کیجیے اور برے لوگوں کو یہ احساس ہونے دیں کہ وہ برے ہیں۔ منافقت کی کوئی ضرورت نہیں۔ منافقت ہر رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا بنا دیا۔ جو جتنا آگاہ رہتا ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک جعلی مسکراہٹ اپنے دکھ کی وضاحت کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جاؤ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھے۔ اپنی تعریف کرنا وہ واحد ایسی بات ہے جو اگر سچی بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پودا لگا لیں۔ اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف کر کے دیکھو۔ ذہنی سکون کے لیے خود کو لوگوں کے سہارے، ہمدردی اور غیر ضروری شکوے شکایات سے دور کر لو۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ایک دن ضرور بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ درد سے بچنا ہے۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کر لینا بے وقوفی ہے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے لیکن علم سے زیادہ مقصد اہم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا گیا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکے تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔